مسائد کے چند لمحات آپ کی سماعتوں کی نظر ایک مرتبہ پھر آپ سب کے اس پر شہزہ پہ آنے کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی، اور گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہ نے، مگر گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہ چہرہ اصغر کا چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر میں اٹھانے میں بہت دیر لگی، اور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے
ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی بر محمد وآل محمد صلوات اللہ وقت کی چونکہ کمی ہے میں مرثیہ چھوڑ کے بی بی بانو کا ایک چھوٹا سا مرثیہ جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پہ اودھی زبان جانتے ہیں، وہ اس کو بہتر سمجھ پائیں گے. درود بھیجوں گا. کہبانوں میں سیس نواں کہاں مورا سیاں مئی کا بسار گیو کہبانوں میں سیس نواں کہاں مورا سیاں مئی کا بسار گیو موری ناؤ بھور بیچ دار گیو آپ ڈوبت ڈوبت پار گیو کہبانوں میں تو دودن دھار نہائے رہی میں تو پوتن بھاگ سہائے رہی میں تو لاکھ سنگھار بنائے رہی مورا سائیں سنگھار اجاڑ گیو کہبانوں میں تو بیچ سمندر تھا لئی موری جھولی ماں موتی سموئے رہو شاہ آپن لال نثار گیو مورا موتین ہار بتھار گیو کہبانوں کہ او دیس مدینہ میں جائے کہو کہ رسول کا ناتی ہے کھیت رہو آج بن ماں حسین آئے بسیو اور اپن دیس تو ہار گیو کہبانوں صلوات مختصر وقت ہے اور میں عارف بھائی کو گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. درود بھیجیے محمد علی. محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجه
برائے تعجیل ظہور آغا امام مہدی دل کی گہرائیوں سے ایک بیدار صلوات پڑھیے قبر کی پہلی رات حضرت امام علی علیہ السلام ہم تمام شیعیان حیدر کرار کی داد و فریاد سننے کے لیے آئے. ایک بار پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے. اپنے صحت و سلامتی کے لیے اور اپنے خانوادگان کے صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند ایک بار صلوات پڑھیے. اس دور کے اور اس دور کے جو چل رہے ہیں، جو منافق ہیں، جو جس طرح سے کل اور پرسوں قبلہ نے فرمایا، یہ اسی پہ کچھ یادآوری کے دو اشعار ہیں. جلا کس لیے در سیدہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. جلا کس لیے در سیدہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مجھے یاد تھا میں نے لکھ دیا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مجھے یاد تھا میں نے لکھ دیا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ فدق ہو یا در سیدہ، وہ فدق ہو یا در سیدہ ہو جمل کے سفین و کربلا. وہ فدق ہو یا در سیدہ ہو جمل وہ سفین و کربلا. ہمیں یاد سب ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مل کے محمد والے محمد پر صلوات پڑھیں. برائے تعجیل ظہور آغا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ صلوات پڑھیے گا. اللہ صلی علی محمد. فارسی کا ایک چھوٹا سا ربائی ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی شان میں کہ یا رب دل شیدا بدے، اے رب ہمیں وہ شیدائی دل عطا کر. بحر گل رعنا بدے، اس خوبصورت پھول کے صدقے سے دے. تھا بنگرم جمال ہو، تھا بنگرم جمال ہو تو دیدے بینا بدے. یا رب دل شیدا بدے. یا رب دل شیدا بدے. بحر گلی رعنا بدے. تا بنگرم یا تا بنگرم جمال او، تا بنگرم جمال او. دو دیده بینا بده، دو دیده بینا بده. یا رب امان امان از دل زهرا، امان امان از دل زهرا. پر محمد و آل بیت محمد صلوات. گزارش ہے جناب پیدا مولانا عباس عابدی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے اپنا خطاب فرمائیں. درود بھیجیں محمد والے. رحم الله عبد من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وخير خلقه ونور عرشه وبشيره ونذيره وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خير بريته. واللعن على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقائه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام 1447 ہجری کی عشرے اولیٰ کی مجلسیں ہیں، اور اس پورے عشرے میں ہمارا عنوان ہے عقائد کا بیان، کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں۔ عقائد کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا عقائد ہی کو بگاڑنے کے در پہ ہے۔ پہلا بنیادی ہمارا عقیدہ توحید ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی، اور مقدمتاً ہم نے یہ بھی بتایا کہ عقائد کا جو اصل ماخذ ہے وہ 4 ارکان پر مشتمل ہے: عقل، فطرت، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ یہ ماخذ ہے، یہ سرچشمہ عقل عقائد ہے۔ اگر یہاں سے عقیدہ ملتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر یہاں سے نہیں ملتا تو عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کو عقیدہ ہی نہیں کہا جائے گا۔ توحید کو ہم نے بتایا کہ یہ 5 ہمارے اصول دین کی پہلی اصل ہی نہیں بلکہ بنیادی اصل ہے۔ توحید ہی پر سارے باقی عقائد کا دار و مدار ہے۔ توحید کا عقیدہ کسی کا درست ہو جائے تو پھر ہمیں مزید عقائد کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عدل الہی پر بھی عقیدہ ہو جائے گا، اور اس کا نبوت پر اور امامت پر بھی عقیدہ ہوگا، اور آخرت پر بھی اس کا عقیدہ صحیح رہے گا۔ شرط کیا ہے کہ توحید کا جو عقیدہ ہے وہ اس کا صحیح ہو، بہت ہی مضبوط ہو، دلائل کی روشنی میں ہو، سنی سنائی باتوں پر اکتفا نہ کی جائے بلکہ دلائل کی روشنی میں۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہم دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات اگر دلائل سے ہٹ کر ہوگی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو بات یہاں تک آئی تھی عدل الہی کی گفتگو میں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت امت مسلمہ میں اللہ کی قدرت اور اختیار ہی کا ناجائز کانسیپٹ تیار کیا گیا،
اور یہ کہا گیا کہ چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اختیار کامل رکھتا ہے، اس لیے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، وہ چاہے تو عدل کرے چاہے تو نہ کرے، بلکہ بندوں کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ کرے اسی کو عدل سمجھ کے مان لے، چونو چرا نہ کرے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ اللہ ہے تو عادل بھی ہے، عدل سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ جدا نہیں ہے، عادل ہے۔ جب عادل ہے تو نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ ظالم کو پسند، کہیے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظالم کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف ہلکا سا بھی جھکاؤ نہ رکھنا، ہلکا سا بھی جھکاؤ نہ رکھنا، اگر رکھو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ میں ہم تمہیں جھونک دیں گے۔ جو خدا ظالموں کی طرفداری نہیں، ہلکی سی حمایت کو برداشت نہیں کرتا ہے تو ظالموں کی خلافت کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ ہلکی سی حمایت کو برداشت نہیں کرتا تو کیا اس کی بادشاہت کو، سلطنت کو، خلافت کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا یہ جو نکالا ہوا شوشہ توحید ہی سے لوگوں کو اس کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے مسلسل غدیر کے بعد اس پر زور دیا گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پتا بھی نہیں گرتا اس کی مرضی کے بغیر، لہٰذا جو کچھ ہو جائے اس کو چپ چاپ کہیے مان لو، نہیں مانو گے کس کے باغی ہو؟ اللہ کی مرضی کے باغی۔ حالانکہ تھوڑی بہت توجہ دیتے تو بات سمجھ میں آتی کہ اللہ کی مرضی ہوتی کہاں ہے۔ آج تھوڑا سا ہم ایک اور اینگل اللہ کی مرضی کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کا ایک اینگل کیا ہے وہ آج ہم بتا رہے ہیں، اور مسلسل جس آیت کریمہ کی ہم تلاوت کرتے آئے ہیں نا، اس کا ہم نے ابھی تک ترجمہ تک نہیں کیا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہوتی، اور کانٹینٹ جب بہت زیادہ ہو نا، میٹر بہت زیادہ ہو اور پھیلتا چلا جائے تو پھر سمیٹنا بھی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ مسلسل آپ سن رہے ہیں اور ہمارے کلام کا سرنامہ ہے، وہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، 208 آیت نمبر 208۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے؟ صاحبان ایمان سے، عام لوگوں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، سارے کے سارے اے صاحبان ایمان سلم میں داخل ہو جاؤ۔ سلم کیا ہے؟ سارے مفسرین اہل سنت کے اور کچھ اہل تشیع کے کہتے ہیں سلم سے مراد اسلام ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، صاحب ایمان سے کہا جا رہا ہے، یہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا اسلام میں داخل ہو جاؤ، مشرکوں سے نہیں کہا جا رہا اسلام میں داخل ہو جاؤ، بت پرستوں سے نہیں کہا جا رہا اسلام میں داخل ہو جاؤ، صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا۔ اب جو پہلے صاحب ایمان بن گئے ہیں ان کو دوبارہ اسلام میں داخل کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اسلام سے مراد، سلم سے مراد اسلام نہیں ہے۔ اور اس کی دو دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان دو دلیلوں سے بات سمجھیں گے انشاءاللہ۔ باتیں تھوڑی سی علمی بھی ہوتی ہیں تو اس کو ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کی سماعتوں کا شکریہ کہ آپ مسلسل سن بھی رہے ہیں اور کیچ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایک جملہ میں دیکھوں کہ کوئی کیچ نہیں کر پا رہا ہے تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں ناکام ہوا، وہ کیچ کرنے والا وہ ناکام نہیں ہے۔
میری کوشش میں شاید کوئی کمی رہ گئی، اس لیے میں بہت سادہ زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں. 2 دلیلوں کے ساتھ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں. کیا یہ کہ اسلام سلم سے مراد یہاں پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات کافروں سے نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں سے بھی نہیں ہو رہی، مومنوں سے ہو رہی ہے. اسلام لے آئے پھر ایمان کی توفیق ہوگی. اسلام لانے کے بعد مومن ہوگا، اور وہ بھی پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. بظاہر وہ کہے گا کہ میں مومن ہو گیا، ہے نا. تو پھر ان سے خطاب ہے. تو کیا خطاب ہے؟ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، سلم میں داخل ہو جاؤ. یہ سلم کیا ہے؟ کافہ سے مراد کیا ہے؟ ٹوٹل، پارٹلی نہیں، کمپلیٹ، پورے داخل ہو جاؤ. آدھے اندر آدھر باہر نہ رہو. کیا نہیں کہہ رہے تو میں کیا کروں؟ یا آدھے اندر آدھے باہر نہیں، پورے داخل ہو جاؤ. کس میں داخل ہو جاؤ؟ سلم میں داخل ہو جاؤ. ذہن میں رکھیے اسی آیت کی تشریح اس سے پہلے والی آیت ہے، آیت نمبر 207 سورہ بقرہ. اب ذرا سنیے. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے، مَن یشری، ایسا بھی ہے جو نفسہ، اپنے نفس کو بیچتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ، لوگوں میں ایسا بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بہت سارے نہیں ہیں، ایک ہے. یہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے، یہاں کوئی اجتماعی گفتگو نہیں ہے. لوگوں میں سے ضرور ہے مگر وہ ایک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ، اپنے نفس کو بیچتا ہے. کس کو بیچتا ہے؟ اللہ کو بیچتا ہے. اچھا، اس کے بدلے میں کیا پاتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضات کو خرید لیتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی مرضی کہاں ہے؟ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی تو آپ تو ساتھ دیں، آپ کی سماعتیں تو ساتھ دیں. آپ نے کہا ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ نے کہا نہ، میری مرضات، میری مرضی بک چکی ہے، کسی نے اسے خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں خریدا؟ نفس کو اس نے بیچا، ہم نے خریدا، اور اس کے بدلے میں، نفس کے بدلے میں ہم نے مرضات اللہ دے دی، اللہ کی مرضی دے دی. اب ہر جگہ نہ کہو اللہ کی مرضی، جہاں علی ہے وہاں اللہ کی مرضی. عجیب ہے، علی کی ذات بھی ہر چیز میں آگے ہے، میدان میں بھی آگے ہے، جاگنے میں بھی آگے ہے، سونے میں بھی آگے ہے. عجیب نہیں ہے بات؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان سوتے ہیں تو پھر جاگتے ہیں، مگر علی نے ایک رات ایسی نیند کہ جس کے بدلے میں مرضات اللہ کو خریدا. سارا واقعہ آپ کی نگاہوں میں شب ہجرت کی بات ہے. سرکار نے کہا علی آج آپ میرے بستر پہ سوئیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں. جو ہمارے پیچھے ہماری جگہ پہ ہوں گے وہی تو جانشین ہوا کرتے ہیں. بھائی یہ بہت سمپل 2+2 والی بات ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. جو ہماری جگہ پر، ہماری غیبت میں، ہمارے نہ ہونے پر اور ہماری عدم موجودگی میں ہو
وہی تو جانشین ہوتا ہے. کہہ سکتے تھے کہ ایک الگ بستر تمہارے لیے لگا دیتے ہیں. الگ بستر نہیں لگایا کہ اسی بستر پہ سونا ہے تاکہ تھوڑی دیر ہی صحیح ہمیشہ دنیا علی کو ہی نبی سمجھے. اب نہیں، بات آپ تک نہیں پہنچی تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. بھائی دنیا سمجھے علی کو ہی نبی سمجھے. جب تک وہ رات گزرتی رہی ہر کافر کے دماغ میں یہی ہے کہ جو سو رہا ہے، جو سو رہا ہے وہ نبی ہے. اگر بعد میں تاریخ لکھنے والوں نے یہ غلطی کی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا قد بڑا تھا مگر علی کا چھوٹا، تو ہر کافر سمجھ لیتا ہر مشرک کو پتا چل جاتا کہ یہاں پر وہ نبی نہیں ہے. ہر کسی نے یہی سمجھا کہ نبی سو رہے ہیں. پردہ ہٹایا تو پتا چلا کہ وہ علی ہیں. آپ کی بھی عقلوں کا پردہ جب بھی آپ ہٹائیں گے تو ہمیشہ نبی کی جگہ پر علی ہی پائیں گے. لہٰذا توحید کے باب میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ قلع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو آپ کو عذاب سے بچاتا ہے، اسی طرح ولایت علی ابن ابی طالب بھی قلع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. یہ مرضات اللہ کے مالک ہیں. تو پھر اسی لیے پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک صرف ایک ہی کا نام ہے مرتضیٰ. آپ اپنی زبان پر یہ نام لے آئیے. کیا ہے میرے مولا کا نام؟ مرتضیٰ. مرتضیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو مرضات اللہ کا مالک ہے. اور ایک عارف نے اس کا حسین ترجمہ کیا، مرتضیٰ یعنی وہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے. جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اب یہ نہ کہنا ہر چیز اللہ کی مرضی سے نہ جعلی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. لہذا اگر ثقیفہ میں علی نہیں تو اللہ کی مرضی نہیں، اگر شورا میں علی نہیں تو اللہ کی مرضی نہیں، کسی خلافت میں علی نہیں تو وہ خلافت اللہ کی مرضی. جنگ میں بھی جہاں علی نہیں وہاں اللہ کی مرضی نہیں. اسی لیے جس جنگ میں علی نہیں وہاں رسوائی. جہاں صلح وہاں پر بھی علی ہے تو اللہ کی مرضی ہے. صلح حدیبیہ بھی علی اس کے بغیر نہیں ہو سکی. نہ جنگ بدر ہوئی، نہ جنگ حنین، نہ جنگ خیبر، نہ جنگ خندق. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مرضات اللہ کا مالک ہی ہے. اب آئیے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے خیر اور شر. ہمارا خالی امامت ہی کے موضوع پر اختلاف نہیں ہے، وہ تو میجر ہے نا. ورنہ توحید کے ہر موڑ پر ہمارا راستہ الگ ہے، دوسروں کا راستہ توحید ہی کا عقیدہ ہے، مگر عقیدہ توحید میں بھی ہمارا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ. 6 کلمے بنائے مسلمانوں کے لیے. کتنے؟ 6.
ان میں سے ایک کلمہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے خیرہ من اللہ و شرہ من اللہ. خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے. علی والے کہتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اختلاف کیوں ہو گیا جناب؟ دونوں کے اس عقیدے میں اختلاف کہاں سے آیا؟ علمی گفتگو میں اس کو بالکل سادہ لفظوں میں، جیسے کل میں نے عرض کیا اور آپ لوگوں نے سب نے کیچ کیا، میں ایک کو بھی دیکھتا کہ جو سمجھ نہیں پا رہا ہے تو میں پھر گفتگو ہی کچھ چھوڑ دیتا. میں نے دیکھا الحمدللہ آپ سب سمجھ رہے، اس لیے میں اس کو بہت آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. خیر اور شر، خیر شر. ہمارے بھائی کہتے ہیں خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم شر کو اللہ کی جانب سے نہ کہیں تو پھر کس کی طرف سے کہیں؟ اگر شیطان کی طرف سے کہیں تو کیا شیطان خالق ہو گیا؟ ہم دو خالق کو تو نہیں مانتے نا، ہم مانتے ہیں ایک خالق کو، دو خالق نہیں ہے. خالق کی جتنی مخلوق ہے سب خالق اس کا ایک ہے. لہذا اگر خیر بھی ہے تو بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر شر ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے. بظاہر توحید لگتی ہے نا اس میں، نہیں سمجھ رہے بھئی؟ اگر خیر کو اللہ کی جانب سے مانیں تو شر کا خالق کس کو تسلیم کریں؟ شر کا خالق جو بھی ہوگا اللہ کے مقابل میں ہوگا. تو دو خالق کے آپ ماننے والے ہو گئے، توحید کہاں رہ جائے گی؟ نہیں کیاش نہیں کر رہے آپ لوگ بھئی؟ ان کے پیچھے بھی لاجک ہے. دیکھو ہم ان کی دلیل کو بھی پورے انصاف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ عقیدہ کیوں پیدا کیا کہ خیر بھی اللہ کی جانب سے ہے، شر بھی اللہ کی جانب سے ہے. اس لیے کہ اگر خیر کو اللہ سے کہتے تو شر کا خالق کون ہوتا؟ جو بھی ہوتا تو دو خالق کے ماننے کو پڑھنا پڑ جاتا ہمیں، جبکہ خدا ایک ہے تو خالق بھی ایک ہے. لہذا خیر بھی اللہ کی جانب سے، توحید محفوظ. کہتا ہے کیا تم لوگوں نے زرتشتیوں کا عقیدہ نہیں دیکھا؟ زرتشتیوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کم سے کم دو خالق ہیں. ایک خیر کا خالق، اسے وہ نام دیتے ہیں یزدان. نام ہمارے یہاں بھی آتا ہے، اللہ کا نام یزدان ہے. البتہ یہ یزدان قرآنی نام نہیں ہے، یہ پارسی زبان سے ہم تک منتقل ہوا، ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا کیونکہ خیر کا خالق ہے تو یزدان ہے، تو ہمارا بھی رب یزدان ہے. نہیں چل رہے؟ وہ کہتے ہیں دو خالق ہیں، ایک خیر کا خالق ہے وہ یزدان ہے، اور ایک شر کا خالق ہے اور وہ ہے اہریمن. اسی طرح کانسپٹ جو ہے وہ ہندوؤں میں بھی آ گیا. خیر رام کی طرف سے ہے، شر راون کی طرف سے ہے. مسلمانوں نے کہا کہ شر تو شیطان کی طرف سے ہے، مگر ہم شر کو بھی شیطان سے نہیں مانتے بلکہ اللہ سے مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا خالق ایک ہے. خالق دو نہیں ہے. اب جن کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے نا وہ جاندار سلوات پڑھ کے بتائیں. اب تھوڑی سی بات روکھی ضرور ہے، مگر لطف اس وقت آئے گا جب آپ اس کے نتیجے کو سنیں گے. نتیجے کو سننے کے لیے اصل میں خود مسئلہ سمجھ میں آ جائے نا. خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر خیر کو اللہ سے کہہ کے شر کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو دو خالق ہو جائیں گے. ایک ہی ہمارا خالق ہے، ہم ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ہم کہیں گے خیر بھی اللہ کی طرف سے، بولیے نا، شر بھی اللہ کی طرف سے. درمیان میں ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ کہ ہرگز شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ کی جانب سے جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے.
ہم سے وہ پوچھتے تو پھر شر کا کیا کرو گے؟ شر کو پھر کس کی طرف سے نسبت دو گے؟ کس کا اس کا خالق کس کو کہیں گے؟ آج ہم آپ کے سامنے جواب اب آپ ذرا پوری توجہ سنیے گا. ہم کہتے ہیں ان کا عقیدہ پہ دہراتا ہوں تو کیا اب جو نتیجہ آئے گا نا بہت لطف آئے گا. نتیجہ نکالنے سے پہلے سنیے گا. ان کا عقیدہ ہے خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے, کیونکہ ایک ہی خالق ہے, دو خالق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں دو خالق نہیں ہے, ایک ہی خالق ہے, مگر وہ خیر ہی خیر ہے, شر اس کی طرف سے نہیں ہے. تو پھر شر کس کی طرف سے ہے؟ سوال ان کا ہے. جواب کیا ہے سنیے. جواب اس کا یہ ہے کہ کائنات میں شر نام کی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. مخلوق ہو تو خالق کی تلاش کرو نا. آپ میرے ساتھ چلیں گے تو بہت لطف آئے گا. مخلوق شر نہیں ہے. جو کچھ بھی مخلوق ہے وہ خیر ہی خیر ہے. بھیڑیا خیر ہے, سانپ خیر ہے, بچھو, درندے چرندے انسان حیوان سب خیر ہے. کوئی چیز شر نام کی اللہ نے پیدا کی ہی نہیں ہے. تو خالق کی تلاش کہاں سے تم کرنا شروع کر دیتے ہو؟ تو کہتا پھر کیا مطلب شر تو ہے نا, مخلوق نہیں تو کچھ بھی نہ. سن لو, جب کہیں خیر نہ ہو تو نہ ہونے کا آپ نے نام دے دیا شر. کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہونے کا کوئی نہ کوئی نام آپ کو دینا تھا تو یہ خالی نام ہے. خیر جہاں نہیں, اس نہ ہونے کا نام ہو گیا شر. مثال دوں, آپ اگر کسی چیز کے جاہل ہیں تو حقیقت میں موجود علم ہے, علم نہیں ہے تو اس کا نام جہالت ہے. علم کے نہ ہونے کو ہم نے ایک نام دے دیا جہل, جبکہ جہل کا کوئی وجود. اور اثر کر دے, لائٹیں جل رہی ہیں, وجود کس کا ہے؟ لائٹ کا وجود ہے. جب یہ لائٹ نہ ہو تو اس کا ہم نے نام دے دیا اندھیرا. اندھیرا کوئی نام کی چیز ہے نہیں. لائٹ نہیں ہے, اجالا نہیں ہے, تو اجالے کے نہ ہونے کا ہم نے ایک نام دے دیا. یہ صرف اعتباری ہے, امر وجودی نہیں ہے. اب جو ہے یہاں پر آ کے میں نے اصطلاح ٹرم جو ہے وہ یوز کر دی. وہ یوز کیا کی کہ خیر امر وجودی ہے اور شر امر عدمی ہے. کوئی چیز جو نہ ہو نا اس کا نام ہے شر. اب آئیے سنیے, ہم یہ پورے عقیدے کو پورے شباب کے ساتھ مانتے آئے ہیں 1400 سال سے. کوئی ہمارے اس عقیدے کو انکار نہیں کر سکا. کیا کہ اللہ کی ذات سراپا خیر ہے, ہر چیز اس نے خیر پر خلق فرمائی ہے. کوئی چیز آپ کے لیے مضر ہو سکتی ہے, شر نہیں ہو سکتی. آپ کے لیے ہو سکتا ہے نقصان ہو, مگر خیر ہی خیر ہے. کیا ہر نقصان شر ہے؟ نہ. تو ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ خیر ہی خیر ہے. اب جہاں خیر نہ ہو, کیا بات ہے, نہ ہونے کو ہم نے کہہ دیا شر. لطف آئے گا اب. وہ کیا کہ جب اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو کسی کی محبت میں پیدا کیا, اس نے قسمیں کھا کے بتائی
نہ میں نے آسمان بنایا، نہ آسمان کو سجایا، نہ زمین بچھائی، نہ زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، نہ ستارے بنائے، نہ اس میں روشنی رکھی، نہ چاند بنایا، نہ اس کے اندر چاندنی رکھی، نہ سورج بنایا، نہ اس کے اندر ہم نے حرارت رکھی، بلکہ یہ سب کچھ کیا تو الا فی محبت ہؤلاء اہل بیت۔ اب جن کے صدقے میں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، آسان کر دیا ہم نے۔ اب خیر و شر کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، جو اہل بیت کے ساتھ ہے وہ خیر ہے، اور جو اہل بیت سے ہٹ گئے ہیں وہ شر ہے۔ وہ بھی جو شر کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی کسی چیز کے نہ ہونے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ اصل میں موجود اللہ نے جو پیدا کی ہے چیز، وہ ہے محبت۔ محبت امر وجودی ہے۔ اب اگر کسی کا دل محبت سے خالی ہے، جہاں محبت نہ ہو تو اس کو اب شر کا نام دے دیں۔ اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اللہ موجود ہے نا، مگر اس کا کوئی شریک موجود نہیں ہے، تو شرک ہے شر۔ کیا نہیں کیا؟ شرک ہے شر، اور محبت کی بنیاد پر کائنات کو اس نے خلق فرمایا۔ جہاں محبت نہیں ہے وہ ہے بغض۔ چل رہے میرے ساتھ؟ چل رہے میرے ساتھ کہ نہیں چل رہے؟ جہاں محبت و مودت نہیں، اس کا نام ہو گیا بغض۔ نہ بغض کا وجود ہوتا ہے، نہ شرک کا وجود ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو بالکل ہی فضول اور جو عدم اور معدوم چیزیں ہیں اس کے ساتھ زندہ رہیں گے تو ان کو میں سیدھے جہنم میں پہنچا دوں گا۔ جو امر وجودی کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ عدمی کے ساتھ چلتے ہیں، جو نہیں ہے وہ ہے شرک۔ جو مشرک ہیں سارے جہنم میں۔ جو نہیں ہے وہ ہے محبت اہل بیت، اور جب محبت جہاں جس کے پاس نہیں ہوگی وہ ہے بغض، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ تو کائنات میں دونوں ہی چیزیں جہنم میں جانے کے لیے ہیں۔ ایک کا نام شرک ہے، دوسرے کا نام بغض علی ابن ابی طالب۔ اب ایک قرآنی سوال ہے، وہ کہتے ہیں اگر شر موجود نہیں ہے تو اللہ کیوں کہتا قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق؟ جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے بچنے کی تم دعا کیوں کرتے ہو جبکہ شر موجود نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم عدم کے چکر میں نہ رہنا، جو موجود ہو اس خیر کی طرف آنا۔ اس خیر کی طرف بلانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شر بن گیا خیر کو چھوڑ کے اس سے تم نکل کے آؤ، پناہ اللہ کی حاصل کرو تاکہ وہ شر تم سے دور ہو۔ وہ شر موجود نہیں ہے، میں نے کہا نا صرف ایک امر اعتباری ہے، نام اس کا صرف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ذرا آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو اہل بیت کی محبت پر خلق فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جن و انس کو بھی میں نے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اس کی عبادت کون کرے؟ اگر جن و انس عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا؟ Is it not failure of Allah subhanahu wa ta'ala's purpose? When Allah has created us for worship and we don't worship, مطلب اللہ کا پلان فیل ہو گیا، ایسا ہے؟
ایسے ہی ہے نا. آج ہمیں یہی کہہ کے ڈراتی اسی لاجک کو لے کے کہتے تم لوگ کہتے ہو حضور کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے, صرف چند لوگ شیعہ جو علی کے ساتھ تھے وہی تھے, باقی سب منافق تھے. تو یہ توہین کر رہے ہو رسول اللہ کی. کیوں کہ تم رسول اللہ کی فیلئر بتا رہے ہو کہ انہوں نے اتنی ساری محنت کی, اتنے سارے لوگوں کو آپ کی رحلت کے فوراً بعد سارے کے سارے واپس پلٹ گئے. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے, اور جن و انس میں اکثریت میجارٹی عبادت کا ادا نہیں کر رہے. تو کیا اللہ فیل ہو گیا؟ اللہ کا مقصد فیل ہو گیا؟ نا. تو اس کے فیل اور پاس کا معیار کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ خیر شر کو ہم نے ابھی تو اچھی طرح سمجھ لیا نا, اب اس بات کو بھی سمجھے. اس نے انسانوں جنوں کو پیدا کیا صرف اس کی عبادت کرے, اور میجارٹی اس کی عبادت نہیں کر رہے, وہ فیل نہیں ہے. اگر ایک بھی بندہ مکمل اس کی بندگی کرے تو اس کا مقصد کامیاب ہے, وہ فیل نہیں ہوا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر زمانے میں ایک مکمل کامل انسان کا ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ کے سارے مقصد کی لاج رکھ سکے. اب میں نے یہ بات کیوں کہی؟ ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے نبوت ہے. کیوں ہمیں نبیوں کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے. اگر وہ پرفیکٹ انسان نہ ہو تو اس کی عبادت کا حق ادا کون کرے گا؟ باقی سب نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کا مقصد پورا ناکام ہو گیا. اللہ کا مقصد ناکام نہیں ہوا. اس مقصد کو کامیاب رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ نبیوں کو مسلسل بھیجا, نبوت کے ساتھ بھیجا, نبوت کا سلسلہ چلا. آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں, پہلے نبی بھی ہیں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹے کے لیے کوئی انسان ہو اور اس کی ہدایت کرنے والا کوئی پرفیکٹ انسان نہ ہو, اس کے لیے کوئی رول ماڈل سامنے نہ ہو, اس کے لیے کوئی نمونہ عمل نہ ہو. ایک گھنٹے کے لیے بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس کے لیے کوئی پرفیکٹ ہیومن بینگ ایز اے رول ماڈل موجود نہ ہو. تو ہر ایک کے لیے اللہ نے اسی طرح کا آدم کو خلق کیا, رول ماڈل بھی ہے, خود انسان بھی ہے, اولاد کے لیے وہ رول ماڈل رہے. پھر سلسلے کو آگے بڑھایا, نبوت کا سلسلہ جاری ہوا. نبی کے جو تعداد ہے وہ 1,00,000 بولیے 24,000. ہر زمانے میں ہر جگہ پر نبیوں کا سلسلہ تھا, اللہ نے بھیجا. کیا ضروری تھا؟ جی ہاں بہت ضروری تھا. میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ اگر نبی نہ ہو تو پورا نہ ہو, کیونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آفت کا گرفتار, نہ وہ عقل سے کام لیتا, نہ فطرت سے, نہ قرآن سمجھتا, نہ اہل بیت کے پاس آتا. کیا کرے؟ ایک سلسلے کو اللہ نے نبوت کے چلایا. 1,24,000 انبیاء, اس میں بھی کچھ نبیوں کو اللہ نے زیادہ ذمہ داری دی اور ان کا حلقہ بھی بہت بڑا تھا, ایریا ان کا بڑا تھا, اور اس کو کہا گیا رسول. کیا کہا گیا؟ رسول. 1,24,000 نبیوں میں 313 بولیے رسول اللہ نے بنائے. جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے, مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا, کیونکہ 1,24,000 نبی ہیں, اس میں صرف 313 رسول ہیں. 313 میں بھی جن کو عالمی ذمہ داری دی گئی وہ ہیں کتنے؟ 5 کو اللہ نے کیسے پسند کیا کہ اس نے ٹوٹل اپنا سارا جو پلان بنا نا 5 ہی پر بنا, 5 ہی کے ساتھ. آپ کی اگر چھٹی انگلی بھی آ جائے نا, ہر کوئی آپ کو غور سے دیکھے. کیوں بھائی؟ اس کو تو ایکسٹرا سپورٹ ملی ہے, اس کو ایکسٹرا سپورٹ ملی ہے, تو تم اس طرح کیوں دیکھتے ہو کہ نہیں بھائی اٹس ناٹ نارمل.
It's not normal. معلوم ہے کہ جو نارملائزیشن کرنے والی جو تعداد ہے نا وہ 5 ہے. صلوات پڑھ لے محمد دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کی صلوات ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور مجھے زیادہ اپنی آواز پر زور دینا پڑ رہا ہے. 5 میں بھی ایک جو ان سب کا امام ہے, جو ہمارا بھی نبی ہے. ہم کو ایک شکریہ اللہ کا یہ بھی ادا کرنا کہ پروردگار تو نے آخری نبی جو سب سے افضل ہیں ان کی امت کا حصہ قرار دیا. نبی کی نبوت پر گفتگو پورا ایک اشرہ اس کے لیے درکار ہے. اور خالی ہمارے نبی کی نبوت کا ہی تذکرہ کریں تو پورا ایک اشرہ درکار ہے. اور چونکہ بہت کم ایام رہ گئے ہیں, یہ راتیں بھی بہت مختصر ہیں, اس لیے ہم جو چیدہ باتیں ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. ضرورت نبوت واضح کر دی ہم نے, رسالت کا مطلب بھی واضح کر دیا. آگے یہ 313 میں 5 میں صرف ایک ہمارا نبی. اب ہمارے نبی کو ماننے والوں نے بھی نہیں مانا. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بعد میں جن کو نبی کی جگہ پر لائے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ چھوٹے کو وہاں تک لے جا نہ سکے تو بڑے کو ہی نیچے اتار لیا. فضائل کے اس معراج سے نیچے لا کے اس کے ساتھ کر دیا کہ جس کی زندگی کا بہت سارا حصہ بلکہ میجارٹی دن بت پرستی میں گزرے. وہ کر دیا نا. اور اس میں بھی آیت متشابہات کا سہارا لیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے, سورہ کہف کی آخری آیت, قل انما انا بشر مثلکم. پکڑ لی بات کو, نبی بھی ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح. کیا ہے, کچھ پیغام ان کو اللہ کی طرف سے آتے تھے, وہ مجھ پر بھی آتے تھے تو میں بھی پہنچاتا. کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے. بھول گئے کہ آگے اللہ فرماتا یوحا الی, اس پر وحی نازل ہوتی ہے, تم پر عذاب نازل ہوتا ہے. نبی کی برابری کرو, نبی کی برابری کرو. بہرحال یہ کہ ان کو گھٹایا, اس کے پیچھے مقصد تھا کہ بعد میں جو سلسلہ ہے نا سقیفے کی جو کڑوے جو نتائج ہیں وہ خالی ایک کربلا نہیں ہے. توحید خراب ہو گئی, نبوت کا عقیدہ خراب ہو گیا, عدل الہی میں گڑبڑ ہو گئی, ہر جگہ پر تباہی مچا دی اپنے اس ایک اپنے بنائے ہوئے سلسلے کو, سسٹم کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں. نبی کو بھی گھٹایا, اتنا گھٹایا کہ نہیں. ہم کہتے بھائی جس پر قرآن نازل ہوا اس آیے متشابہہ کے ذریعے سے تم نے ایک بات پکڑ لی کہ وہ ہماری طرح بشر ہے, تو اس آیت پر بھی غور کرتے. غور سے سنیے گا, آج تھوڑا آیے متشابہہ کی بھی تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس قدر جان بوجھ کر رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے. یہ جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے نا, کلمہ انہوں نے تو پڑھ لیا تھا مگر دل میں ہرگز رسول اللہ کی عزت نہیں آ سکی. اب ڈائریکٹ رسول اللہ کے خلاف نہیں کر سکتے تھے, جتنا بھی اپنا غصہ تھا انہوں نے اتارا بڑا ساری نکالی اہل بیت. اسی لیے سرکار نے فرمایا ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کی عزت میری عزت ہے, ان کی جان میری جان ہے. بار بار اسی لیے فرمایا کہ تم الگ ان پر اپنا سارا غصہ نکال کے نہ سمجھنا کہ تم نے مجھے مان لیا ہے, نہ تم نے مجھے بالکل نہیں مانا ہے نا. اب آئیے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس آیت کریمہ کو لے کر آئے وہ ہے سورہ کہف کی آخری آیت, قل کہہ دیجئے حبیب انما انا بشر مثلکم, بے شک میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. اللہ نے خود نہیں کہا, آپ ذرا میرے ساتھ چلیے, اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب تم بشر ہو.
کہلوایا آپ کہہ دیجئے. مطلب کیا ہے؟ مطلب جو پتھر مار رہے ہیں نا آپ کے اوپر، کوڑا جو پھینک رہے ہیں نا، آپ کو جو زخمی کر رہے ہیں نا، ان سے کہیے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، چوٹ مجھے بھی لگتی ہے، خون مجھے بھی آتا ہے، درد مجھے بھی ہوتا ہے، اس لحاظ سے تمہاری جو صنف ہے بشریت کی، اس میں میں بھی ساتھ ساتھ ہوں. تو ظلم کو روکنے کے لیے اللہ نے کہلوایا کہ کہہ دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں. ورنہ اللہ نے جو کہا طٰہٰ، کہا یاسین، کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب اس نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. جانتے شاہد کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کی خلقت پر جو گواہ ہے وہ ہمارا رسول ہے. تو جب سے خلقت کا سلسلہ شروع ہوا تب سے ہمارا رسول موجود بھی ہے، خالی موجود ہی نہیں بلکہ اس کی گواہی بھی ساتھ ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 ایسے زبردست سرکار دو عالم کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مقصر، کوئی بھی سوچ کم رکھنے والا، عقیدے کو خراب کرنے والا آپ کی فضیلت کو گھٹا. میں نے ایک شاہد کائنات کی خلقت پر اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا ہے، اس کا ذکر کیا، باقی ہم کل کے لیے چھوڑتے ہیں. تیار ہو گئے کیونکہ سرکار دو عالم کے فضائل کا سننا اتنا ہی لطف اس میں آیا ہے جتنا کہ مولا علی کے فضائل کا سننا. اس لیے انشاءاللہ کل ہم نبوت کے اس باب کو کھولیں گے اور سرکار کے فضائل. اب وہ اس لیے بھی سرکار کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں کہ سرکار اکیلے نہیں ہیں، کہیں بھی اکیلے نہیں. اگر اکیلے ہوتے تو وہ آرام سے کہتے چلو ہم رسول کو تو مانتے ہیں، نور علی کو نہیں مانتے. کیونکہ اگر رسول کو مان لیں تو علی ساتھ ساتھ ہے، زہرا ساتھ ساتھ ہے، حسن حسین ساتھ ساتھ ہے، کیسے جدا کر؟ اس لیے رسول ہی کو کہتے نہیں مانتے. چلو آپ ہی کو ہم نہیں مانتے، یہ پرابلم. ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا یہ عالم کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ایک بھی صحابی نے اپنے بیٹے کا نام علی نہیں رکھا. میں نے بتایا کئی دفعہ، بتایا، بار بار کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں مولا علی کے کچھ بچوں کے نام فلاں فلاں تھے تو یہ لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم بیان کرتے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، مگر تم بتاؤ کس صحابی نے علی کا نام رکھا تھا اپنے بچوں؟ کیوں نہیں رکھا؟ بتاؤ. یہ بار بار ہمیں پوچھنا چاہیے، کوئی ریپیٹ نہ سمجھے اس کو. ایسے خطرناک زمانے میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا، بڑے بڑے جرت نہیں کرتے تھے. حتیٰ عبداللہ ابن عباس جیسا شخص، حتیٰ بڑے قریبی رسول اللہ کے بعد علی کو اپنا امام ماننے والے بھی اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھتے، کیونکہ بچوں کو کاٹ دیا جاتا، مار دیا جاتا، دفن کر دیا جاتا، ظلم کی انتہا کر دیا جاتی، کوئی بھی نام نہیں رکھتا تھا. ایسے میں صرف حسین کی ذمہ داری تھی کہ اس بدعت کو توڑے اور ہر بیٹے کا نام. اب فرق کیسے ہو؟ سب کا نام علی ہے، کہا ایک علی اکبر ہے، ایک علی اوسط ہے اور ایک علی اصغر. آیت اللہ حق شناس گزرے بہت زیادہ عارف زمانے کے، اور بہت زیادہ ان کی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، بالکل ہمارے زمانے کی. آیت اللہ حق شناس، ان کو کسی حاجت کے طلب کرنے کے لیے جتنی بھی وظائف بتائی گئی تھی سارے وظائف کرتے گئے، کوئی حاجت ان کی پوری نہیں ہو رہی تھی.
روتے روتے بیٹھ گئے ایک رات کہ پروردگار میں نے ہر وسیلے کا سہارا لیا ہے، ہر توسل کو میں نے اپنایا ہے، ہر دعا کو پڑھ کے سر بارگاہ میں رکھی ہے، مگر کوئی میری حاجت پوری کیوں نہیں ہوتی ہے۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، مولا حسین تشریف لائے۔ مولا حسین نے کہا حق شناس تم ادھر ادھر اتنی ساری محنتیں کیوں کرتے ہو، ایک میرے ننھے علی اصغر کا واسطہ دے دیتے تمہاری حاجت پوری ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ننھا سا بچہ ہے مگر باب الحوائج کہلاتا ہے۔ چند مہینے کا ہے یہ بچہ، میرے مولا نے کہا میں کچھ کہا تھا تو وہ بکر کے بابا کی گود میں آ گیا تھا، اور مولا نے اس بچے کا بہت خیال رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری حجت تمام کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم سب آئے نا، ہماری بہنوں کی گودیوں میں یقیناً کچھ بچے ہوں گے، ذرا سوچئے اس بچے کا کتنا خیال بیویوں کو تھا کہ جس کا نام علی تھا، جس کو بار بار حسین کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، کبھی گردن کا بوسہ لیتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ وقت بھی آیا جب شام آئی، پھر وہ شب عاشور میں تبدیل ہو گئی۔ بچوں کی پیاس آسمان کو چھو رہی تھی، بچوں کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ ہر خیمے سے التش التش کی صدایں بلند ہوتی تھی۔ ایسے میں سارے بچوں کو ماؤں نے یہ کہہ کے چپ کرایا تھا کہ تم اپنی پیاس کی بات کرتے ہو بچوں، جبکہ علی اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے علم ہے۔ اس بچے کا کتنا خیال کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شب عاشور سارے بچے سکینہ کے پاس آ گئے کہ آپ ہی ہماری اس پیاس کا کچھ بندوبست کر سکتی ہے، اپنے چچا سے کہیں ہماری پیاس بجھانے کا اہتمام کرے۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ بچوں کو لے کے سکینہ ایک ایک خیمے میں پانی کی تلاش کر رہی ہے، پانی کی سبیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہاں تک کہ رباب کے خیمے میں آ جاتی ہے۔ کہتی پانی ہے کوئی یہاں؟ کہ نہیں، یہ سارے بچے پانی کے لیے آئے ہیں۔ کہا دیکھتی نہیں ہو ننھا سا تمہارا بھائی علی اصغر وہ بھی پیاسا ہے۔ جب یہ بات کہی تو سکینہ نے کہا بچوں اب اپنی پیاس کی شکایت نہ کرنا۔ بی بی نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے کہا لاؤ میرے بھیا علی اصغر کو، میں اس کو پہلاتی ہوں۔ ایسا عالم تھا پیاس کا۔ صبح ہو گئی، جنگ کا میدان سج گیا، ایک ایک شہید ہونے کے لیے گیا، میدان میں جاتا شہید ہو کر آتا۔ اب کوئی نہ رہا، حسین اکیلے تنہا رہ گئے۔ اب حسین جب آتے ہیں میدان میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے تھے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، مگر حجت تمام کرنے کے لیے میرے مولا نے آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی۔ یہ آواز خیمے تک گئی۔ گہوارے میں بچہ تھا، اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ بابا میں آپ کا ننھا سا بیٹا، آپ کی آواز سن کر کے کیسے گہوارے میں رہ سکوں؟ جب بچہ گہوارے سے گر گیا نا تو بیویوں نے شور گریہ بلند کیا۔ مولا بہت غیرت مند تھا، پتہ ہے نا آپ کو، مولا کو اتنی زیادہ غیرت تھی کہ جب بیویوں کے رونے کی آواز آئی بے چین ہو گئے۔ ارے حسین ابھی زندہ ہے، بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے گوارا نہیں کہ دشمنوں کی کانوں تک زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز جائے۔ فوراً دوڑ کے خیمے کی طرف آئے۔ کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب آپ نے آواز بلند کی نا حل من ناصر ینصرنا، اس بچے نے اپنے آپ کو گھوڑے سے جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا،
سینے سے لگایا. ایک اور غیرت تاریخ میں لکھی ہے، مولا علی سے روایت ہے کہ حسین ایسا باغیرت ہے کہ کوئی معمولی سی خواہش بھی کسی کے سامنے نہیں کرتا تھا. سخت سے سخت ضرورت پر بھی حسین کسی چیز کو کسی سے بھی نہیں مانگتے تھے. ایسے باغیرت حسین ہے، مگر بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. اپنی ابا کے دامن کو بچے کے چہرے پہ رکھا اور آئے تو دشمن نے سمجھا کہ شاید حسین سرنڈر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، قرآن کا واسطہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. سب کے کان کھڑے ہو گئے، نہ جانے اب حسین آ کے کیا بات کریں گے. ایک مرتبہ میرے مولا نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے فوج اشقیاء، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے نزدیک قصوروار ہوں تو بتاؤ کہ یہ ننھا بچہ بھی کوئی قصور کرنے والا ہے. کوئی تم میں سے ہے غیرت والا جو آیا آ کر کے اس بچے کی پیاس بجھا دے؟ کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی آواز نہیں آ رہی. سب دیکھ رہے ہیں تماشائی بن کر کے. ایک مرتبہ میرے مولا نے مزید اپنی غیرت پر پاؤں رکھتے ہوئے جملہ کہا، ایوہ الناس، اے خدا کے دشمنوں، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الرضیع، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے تو نہ کرو، مگر اس شیرخوار بچے پر تو رحم کرو. کوئی آواز نہیں آئی. اب تاریخ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جلتی زمین پر علی اصغر کو میرے مولا اب وہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ جو بچہ خود پیاسا بھی ہو، نڈال بھی ہو، اور پھر اسے جلتی رہتی پر لٹا دیا جائے تو وہ روئے گا، چلائے گا، چیخے گا. مگر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ نہ وہ گریہ کر رہا تھا، نہ وہ چیخ رہا تھا، بلکہ اس نے اپنا منہ فوج اشقیاء کی طرف پھیرتے ہوئے خشک زبان کو باہر نکالتا ہے اور خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کرتا ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. گویا اس بچے نے حجت تمام کر دی. اب جو شقی تھے وہ رونے پہ مجبور ہو گئے. چاروں طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنے لال کو زمین کربلا سے اٹھایا، سینے سے لگایا، ادھر آواز دی عمر سعد نے، اور میرا دیکھتا کیا ہے، اقتا کلام حسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو. یعنی حسین کا کلام بن کے علی اصغر نے مسکرا کر کے شکست دے دی تھی. ایک مرتبہ تیرے سے شعبہ ادھر سے نکلا. عزاداروں، بڑے بڑے جانوروں کو گرانے کے لیے وہ تیر استعمال کیا جاتا تھا جس کی 3 نوکیں ہوا کرتی تھی. ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، گلوئے علی اصغر کو چھیدتا ہوا حسین کے گلے سے گزر گیا. اللہ اکبر. خون مختصری صحیح حسین نے اپنی چلوں میں سنبھال لیا. بس عزاداروں، گفتگو تمام ہو گئی. بڑے بڑے سنگین جنازے حسین نے اٹھائے کربلا. کسی جنازے کو اٹھاتے ہوئے اپنی ہمت نہیں ہاری ہے. ننھا سا جنازہ ہے، ہلکا سا جنازہ ہے، اس کو لے کر کے خیمے کی طرف جانا چاہتے. ایک قدم بڑھتے، انا للہ اجو کمال اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایک قدم پیچھے ہٹتے، انا للہ. اللہ کوئی حسین سے پوچھے کہ یہ جنازہ بھاری ہے اتنا کہ آپ نہیں لے جا سکتے، کہ نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں لے جاؤں گا تو رب آپ کو کیا بتاؤں گا، لے جاؤں گا سکینہ کو کیا بتاؤں گا. عزاداروں، 7 مرتبہ میرے مولا حسین آگے جاتے پیچھے جاتے، یہاں تک کہ ہمت جٹا کر کے پہنچ جاتے ہیں. استقبال کو سب سے پہلے جانتے کون آئی ہے؟ بی بی ہے، 4 سالہ بی. زحمت تمام کی
4 سالہ بچی ہے دوڑتی بھی آتی ہے. حسین خاموش کھڑے, ابا کا دامن ہے جو بچے کے چہرے پر ہے, خاموش کھڑے ہیں. آ کے پوچھئے بابا کیا میرے بھیا کو پانی پلا دیا گیا؟ حسین کچھ نہیں بولتے. کیا میرے بھیا کو پانی مل گیا؟ جواب کچھ نہیں. ایک مرتبہ جب 3 مرتبہ پوچھا جواب نہیں ملا, سکینہ آگے بڑھتی ہے, ابا کے دامن کو ہٹاتی ہے, من کا ڈلا ہوا ہے. ایک مرتبہ سر و سینے کو پیٹتی ہے, ہائے میرے ننھے بھائی کو بھی. واہ اللہ, واہ محمد,
پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا چیتیا چھوڑ شام پہ گیا چیتیا چھوڑ شام پہ گیا لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میں جھلاواں تینوں لوریاں سناواں تیرا جھولا میں جھلاواں تینوں لوریاں سناواں تیرے بعد نہیں ہے تیرے بعد نہیں ہے میں جیت دیے نا لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا بسم اللہ چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا بسم اللہ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا نہیں چاہتے بیڑا سے گئے تیرے بعد تیری ماں نے نہیں چاہتے بیڑا سے گئے تیرے بعد تیری ماں نے تیری میں سلا تیری میں سلا اصغر ڈھول گیا تیرے لال چیتیا شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ شام پہ گیا میرے لال چیتیا تیر پیاس میں بجھاواں پانی میں کنج پلاواں تیر پیاس میں بجھاواں پانی میں کنج پلاواں چلتے نہیں رہا چلتے نہیں رہا یا نہیں کوئی آسرا میرے لال چیتیا شام پہ گیا میرے لال چیتیا چھوڑ 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 شام
شامہ پہ گیا میرے لال چھیتی آجا ہن 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 شامہ پہ گیا میرے لال چھیتی آجا جس نے نال تیری تحقیر کی تزال جس نے نال تیری تحقیر کی تزال اس نے نال میری اس نے نال میری کائنات ماریا لال چھیتی آجا ہن شامہ پہ گیا میرے 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 لال چھیتی آجا اصغر میں تیری ماں اصغر میں تیری ماں تک دیا تیرے راہ میرے لال چھیتی آجا ہن شامہ پہ گیا 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 میرے لال بادشاہ سے کربلا دا تو 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 بادشاہ سے تیرا جھولا بھی ہے شفا سے تیرا جھولا بھی ہے شفا سے کربلا دا تو بادشاہ 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 سے کربلا پیاس دی کہانی ہے کربلا پیاس دی کہانی ہے پھر نہ آوی تو کربلا سے پھر نہ آوی تو کربلا سے کربلا دا تو بادشاہ 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 سے
کربلا دا تو بادشاہ اصغر 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 کربلا ظلم دی کہانی ہے کربلا ظلم دی کہانی ہے جا کے دادی تو سنا سے جا کے دادی تو سنا سے کربلا دا تو بادشاہ 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 سے لاش تیری نہ بے کفن ہوتی لاش تیری نہ بے کفن ہوتی کربلا دا تو بادشاہ سے 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 یا حسین 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 تیری جاتے لانے یزید تیری جاتے لانے